السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنورنگ کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو نیند کے دوران دیکھا ہوگا کہ خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، نہ وہ خود سوتے ہیں اور نہ وہ دوسروں کو سونے دیتے ہیں۔ خراٹوں کو بولتے ہیں سنورنگ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو خراٹوں کی وجوہات کے بارے میں بتائیں گے۔ ناک، زبان کا تھوڑا سا نیچے والا حصہ اور تالو، ان 3 لیولز پر اگر کہیں بھی obstruction آ جائے، یعنی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آ جائے، تو آپ کو خراٹے آ سکتے ہیں۔ عام طور پر جب ہوا سانس کے راستے سے جب گزرتی ہے تو کوئی بھی سافٹ ایشو جو ہوتا ہے، جو اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، تو وائبریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس وائبریشن کے سٹارٹ ہوتے ہی آپ کو خراٹے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نیند کے دوران سانس لیتے ہیں تو خراٹے ہمیں تبھی آتے ہیں۔ آپ جاگتے وقت جب سانس لیتے ہیں تو خراٹے نہیں آتے۔ اگر خراٹے صرف آواز کی حد تک ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی علامت نہیں ہے، تو آپ کو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر مریض سو رہا ہے اور خراٹے لے رہا ہے اور اچانک سے اس کا سانس رک جاتا ہے اور اس کو اٹھنا پڑتا ہے اور تھوڑی دیر بعد پھر وہ سو جاتا ہے اور پھر اچانک سے تھوڑا سا اس کا سانس رک جاتا ہے تو پھر اٹھنا پڑتا ہے، یہی اگر عمل بار بار ہو رہا ہے اور خراٹے لیتے ہوئے ہو رہا ہے، تو یہ ایک خطرناک علامت ہو سکتی ہے، خطرناک بیماری کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں سلیپ ایپنیا۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو سلیپ ایپنیا پہ بنے گی، تو اس میں ہم اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اب ہم آپ کو خراٹوں کی وجوہات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا ویٹ بہت زیادہ ہے تو وہ موٹاپے کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو ایسے جو موٹاپے کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خراٹے بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو نیزل پولپس کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی جن کے ناک کے غدود بڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ناک کے غدود بڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے ان کو خراٹے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹونسیلائٹس کا مسئلہ ہے، آپ کے گلے کے غدود بڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو خراٹے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناک کے پچھلے حصے کے اگر غدود بڑے ہیں، جنہیں ایڈینوائڈس کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو خراٹے آ سکتے ہیں۔ جن کو سائنوسائٹس کا ایشو ہے، سائنس پرابلم ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی خراٹے آ سکتے ہیں۔ جو لوگ سموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، دن میں کئی ڈبیاں پی جاتے ہیں سگریٹ کی، تو ایسے لوگوں کو بھی خراٹے آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شراب، الکوہل جو لوگ بہت زیادہ پیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی خراٹے بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کا اکثر ناک بند رہتا ہے، کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا ناک بند ہی رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی خراٹوں کا ایشو رہتا ہے۔ اگر آپ کو ایسیڈیٹی رہتی ہے، تیزابیت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ خراٹے بہت زیادہ آ سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ تو اس کا معدے کی تیزابیت سے خراٹوں سے کوئی لنک نہیں ہے، لیکن معدے کی جو تیزابیت ہوتی ہے وہ خراٹوں کو ایگریویٹ کر دیتی ہے، یعنی اس کے ایسیڈیٹی ہونے کی وجہ سے خراٹوں میں زیادتی ہو سکتی ہے، زیادہ آئیں گے۔ جن لوگوں کی گردن چھوٹی اور موٹی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو بھی خراٹے بہت زیادہ آتے ہیں۔ اور اب آپ کو اس کا سنورنگ کا ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں۔ اگر آپ کو سائنوسائٹس کا ایشو ہے تو آپ اپنا سائنوسائٹس کا علاج جب کرائیں گے تو آپ کے جو خراٹے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹونسیلائٹس کی وجہ سے اگر خراٹے آ رہے ہیں تو آپ کو اپنے ٹونسیلائٹس کا علاج کروانا چاہیے، تو آپ کے خراٹے بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں، بند ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو آپ چکنائی والی چیزوں کو، فاسٹ فوڈ کو، ان سے بالکل ہی پرہیز کریں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ بالکل نہ پیے، اپنا ویٹ کم کریں، تو آپ کو خراٹوں کا جو ایشو رہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ اور اگر آپ سموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں تو اپنے سگریٹ جو ہے وہ ویسے بھی صحت کے لیے نقصان دہ چیز ہے، تو آپ اس کو ختم کرنا شروع کر دیں۔ اچانک سے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑتی، آپ آہستہ آہستہ کم کرتے چلے جائیں۔